اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ناک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید. سال 2022 کا اختتام ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ سال 2022 پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اہم ثابت ہوا ہے. اسی 2022 کے اندر پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے جہاں وہ اس سال کے شروع میں حکومت کے اندر موجود تھے، اسی سال میں ان کی حکومت ختم ہوئی اور شہباز شریف صاحب پاکستان میں پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئے. یہ سال سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو ہے بڑا اہم ثابت ہوا، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ وہ تمام سیکریٹس، وہ تمام باتیں جن کے جوابات ہمیں اس سال کے شروع میں نہیں مل رہے تھے، سال کے اختتام میں جاتے جاتے وہ سارے راز کھلتے جا رہے ہیں. اور وہ راز کھولنے والے کوئی دوسرے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ ہیں. 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت کے بعد جو اس وقت کی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اپوزیشن تھی، ان کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ 2018 کے انتخابات چوری کیے گئے ہیں اور تحریک انصاف کو اقتدار میں زبردستی لایا گیا ہے، باقاعدہ سہولت کار بن کے لایا گیا ہے. لیکن اس وقت اس بات کے اوپر پاکستانی اور دوسرے سیاستدان اور خاص طور پہ تحریک انصاف نہیں مانتے تھے. لیکن 2022 کے اختتام پہ پریزیڈنٹ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے ایک بڑا اعتراف سامنے آیا ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اندر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور ساتھ ہی سینٹ کے الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ساتھ دیا ہے. اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا موقف یہ ہے کہ وہ سیاست سے دور ہیں، نیوٹرل ہیں، سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے راز کھلتے جا رہے ہیں، سوالات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان میں آنے والے وزرائے اعظم کو لانے میں واقعی ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوا کرتا تھا. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار ریاض بھٹی صاحب. ریاض بھٹی صاحب، ایک وقت میں یہ سوالات ایسے لگتے تھے کہ ہوا میں کوئی تیر چلا رہا ہے، لیکن آج صدر پاکستان خود میڈیا کے سامنے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو اقتدار میں لانے والی ہی اسٹیبلشمنٹ تھی اور سینٹ میں بھی باقاعدہ ان کی جو ہے مدد کی ہے. تو بھٹی صاحب، پاکستان کی سیاست کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے اس وقت، بتائیے گا اس حوالے سے. جی بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم معاملے پر بات کی ہے اور یہ ایک بڑی پیش رفت ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، کوئی راز نہیں ہے. یہ پوری دنیا کو پتہ تھا کہ یہ 2018 کے الیکشن چرائے گئے ہیں اور جعلی مینڈیٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور ایک صاحب کو جو ہے اقتدار پر بٹھایا گیا ہے. یہ پوری دنیا کہہ رہی تھی اور جو پارلیمنٹ میں جماعتیں تھیں وہ تو چیخ کر احتجاج کر رہی تھی. اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ مطلب انکشافات نہیں کر رہے بلکہ اعتراف کر رہے ہیں. ان کو اعترافات کہیے کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا. پہلے تو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جانے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں جو انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ سے 2 دن قبل کی تھی یوم شہداء کے موقع پر، تو انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم نے اس سال فروری میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. یعنی ان کے بقول وہ جو صاحب تھے اس پروجیکٹ کے تخلیق کار، وہ خود فرما رہے ہیں کہ جی اس سال فروری میں ہم نے فیصلہ کیا کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ اس سال فروری تک سیاست میں مداخلت میں ملوث تھے. وہ جس کی مثال انہوں نے خود بھی دی ہے کہ نہ صرف 2018 کے الیکشن چرائے گئے بلکہ اس کے بعد متواتر اس نااہل حکومت کو جو ہے سپورٹ فراہم کی گئی اور ہر قسم کی سپورٹ دی گئی. اور سینٹ کے الیکشن میں تو کھل کر جو ہے اپوزیشن کو توڑا گیا اور ان کو اکثریت دلوانے کے لیے تمام اقدامات کیے گئے. تو یہ ساری کوششیں اس لیے کی گئیں کہ یہ مروجہ سیاسی
ان نارمز کو توڑا جائے, ایک نئی جنریشن یا نئی پارٹی کو اقتدار میں یا پولیٹکس کی مین سٹریم میں لایا جائے. لیکن وہ تجربہ اتنی بری طرح ناکام ہوا ہے کہ اب وہ تائب ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا جی آئندہ ہم اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے. تو صدر صاحب کا جو یہ انکشاف ہے یہ دراصل اعتراف ہے کہ جناب اس طرح جو ہے نا اہتمام کر کے ان کو لایا گیا تھا. تو اب ہم جو پاکستانی جو سزا بھگت رہے ہیں وہ اسی پروجیکٹ کی سزا بھگت رہے ہیں. وہ مہنگائی کی صورت میں بھی ہے, افراتفری کی صورت میں بھی ہے, انتشار کی صورت میں بھی ہے. یہ سارے جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اسی کا رزلٹ ہے, منطقی نتیجہ ہے, اسی کا رزلٹ ہے. بھٹی صاحب, صدر عارف الوی نے یہ اعتراف کر لیا ہے. ماضی کے اندر معلوم تھا لوگوں کو, لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے. لیکن اب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے, انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے. بھٹی صاحب لیکن ایک چھوٹا سا سوال, شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد اور مفتاح اسماعیل کو گھر بھیجنا اور اسحاق ڈار کو واپس لانا, آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہونا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی قسط نہ ملنا, اور ابھی بھی آئی ایم ایف سے کوئی ایسی گرین سگنل نہیں ملا ہے کہ ہمیں جو ہے قسط ملنے والی ہے. تو بھٹی صاحب, نئی حکومت آنے کے بعد کیا ملک اسٹیبلٹی کی طرف گیا؟ کیونکہ مہنگائی بہتر ہونے کی بجائے وہ اور بڑھتی ہوئی دکھائی دی, اور اب پاکستان کے اندر جو ہے صورتحال ایسی ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں کونوں کے اندر باتیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. جی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آج ہی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ایک بیان جو ہے وہ لگا ہوا ہے, جو غالباً قائد کی برتھ ڈے کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب ہے. وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب جب میں نے حلف اٹھایا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ملک تو دیوالیہ ہو چکا ہے. یعنی مجھے حالات کی سنگینی کا پہلے اتنا اندازہ نہیں تھا, جو حلف اٹھانے کے بعد مجھے بتایا گیا اور میں نے دیکھا کہ ملک تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے, اور اس کو سنبھالنا, ڈیفالٹ ڈکلیئر ہونے سے بچانا, اور یہ ساری چیزیں, جبکہ پوری اپوزیشن اور پوری پی ٹی آئی جن کی 2 صوبوں میں کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت حکومت ہے, وہ کوشش کر رہی ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے. یعنی وہ سارے اقدامات آپ کے بھی سامنے ہیں اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے پاکستان کو سری لنکا بنانے میں. آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہوں, تو وہ پہلے مرحلے میں تو اس سے بچنا تھا کہ ہمیں وہ ڈکلیئر نہ قرار دیا جائے. تو وہ ڈیفالٹ ہونے سے شکر الحمدللہ بچ گئے. باقی آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے, اس میں کچھ بہت سے ان کے ٹیکنیکل ہوتے ہیں, مطالبات ہوتے ہیں کہ فلاں ٹیکسیشن یوں ہو, فلاں اس طرح ہو, لیویز پیٹرولیم پر اس طرح کی جائے. وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اسحاق ڈار وزیر خزانہ جو ہے وہ اس سے ڈیل کر رہے ہیں. وہ امید ہے کہ بحال ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہیں. اب پیٹرولیم بھی کچھ نیچے آ گئی ہے, اور اسی طرح بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ ریوائز کیے گئے ہیں. جو پہلا بل آیا تھا اس حکومت کا وہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں, لیکن اس کو ریورس کیا انہوں نے, اور بہت سے چیزیں جو ہیں وہ ریورٹ کیں. تو اب وہ چیزیں نارملائزیشن کی طرف ہیں, اور بہت سی چیزیں بھٹی صاحب نارملائز کی طرف ہیں. لیکن ابھی بھی جو ہے ایسے اقدامات ہونا باقی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل سچویشن میں آ جائے. بھٹی صاحب, ہم اکانومی کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن اب ہم رخ کرتے ہیں عمران خان کی سیاست کا. 2022, 2021, 2020, 19 اور 18 عمران خان کی جب حکومت آئی اور گئی, تب سے عمران خان میڈیا کی زینت بنے رہے, چاہے وہ اسکینڈل کے حوالے سے ہو, چاہے وہ یو ٹرن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ان کے فیصلوں کے حوالے سے ہو, چاہے وہ میڈیا ٹاک کے حوالے سے ہو. بھٹی صاحب, عمران خان کا جو آخری پتہ تھا جس پہ پاکستانیوں کی نظر تھی کہ اب ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم کے پی کے اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے, لیکن اس کے بعد عمران خان کا پورا گیم پرویز الہی کے ہاتھ میں چلا گیا, جن کی صرف پنجاب اسمبلی میں 10 نشستیں موجود ہیں. تو بھٹی صاحب, عمران خان کے ہاتھ سے کیا واقعی ابھی گیم نکل گیا ہے اور پرویز الہی کے پلڑے میں چلا گیا, جن کے پاس صرف 10 سیٹیں موجود ہیں؟ جی یہ آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے, اور یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ عمران صاحب کے ہاتھ سے گیم نکل چکا ہے. ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنے پتے جھونک دیے, اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے پاس ہے. اور چودھری پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ ایفیڈیوٹ دیا ہے, یعنی حلفیہ بیان لکھ کر دیا ہے کہ جی میں اسمبلی ابھی نہیں توڑوں گا جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا. اب 11 تاریخ تک ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے,
اور اس کے بعد جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی ہی مرضی ہے، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلی کے 99% ارکان اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ زبانی اور میڈیا پر جو ہے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی 1 منٹ نہیں لگائیں گے اور اسمبلی توڑ دیں گے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے، اور وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹرم پوری کی جائے، پروجیکٹس جو ہے وہ کمپلیٹ کیے جائیں، ترقیاتی کام کروائے جائیں، اور ظاہر ہے ان کو بھی الیکشن لڑنا ہے اور اپنی ووٹ بینک کے لیے بڑھانے کے لیے تمام اقدامات ظاہر حکومت میں ہوں گے تو اچھا کر سکیں گے۔ باقی رہی عمران خان صاحب کی اسمبلیاں توڑنے کی عملی پیش رفت، تو بھائی عمران خان صاحب نے اگر اسمبلیاں توڑنی ہوتی تو پنجاب کا معاملہ کورٹ میں ہے، KPK کا معاملہ تو کورٹ میں نہیں ہے، تو اس میں توڑنے میں کیا تاخیر ہے؟ بھائی کریں نا بسم اللہ وہاں سے۔ تو وہاں کی حکومت یا وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، وہ بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں۔ ان کے ترجمان واضح طور پر کہہ چکے ہیں جی ہمارے درمیان اختلافات ہے اور ہمارے بیشتر ارکان نہیں چاہتے کہ یہ اسمبلیاں توڑی جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اسمبلیاں توڑنے کا صرف کئی مہینوں سے ایک جھانسا دے رہے ہیں، اور ایک ایسا مطلب ہے کہ پریشر ڈال رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ کسی طرح یہ ہمیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ دے دیں۔ نون لیگ کی جانب سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ KPK کی اسمبلی سے آپ آغاز کر سکتے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے کا، پنجاب کا معاملہ کورٹ کے اندر ہے۔ بھٹی صاحب ایک چھوٹا سا سوال کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک اسٹینڈنگ پوزیشن تھی، ایک فین فالوئنگ تھی حکومت جانے کے بعد بھی، اس کے بعد اب عمران خان کے سارے پتے جو ہیں وہ کھیلے جا چکے ہیں، اب کیا عمران خان کے پاس کچھ موجود ہے جس کے ذریعے وہ آنے والے وقت میں عوام کو دوبارہ کھڑا کر سکیں اور آنے والے 2023 کے انتخابات میں وزیر اعظم بن سکیں؟ دیکھیں جی میں تو زیادہ مطلب ہے کہ پیچھے نہیں جاؤں گا، ماضی میں نہیں جاؤں گا، میں تو ان کے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے سے لے کر آج تک کی بات کروں گا۔ اس سے پیچھے جو حکومت گزری ہے ان کی یا جو پارٹی نے جو کیا ہے اس کی بات نہیں کروں گا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے جتنے بھی اسٹینڈ لیے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ناکام رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سائفر کا معاملہ ہے، امریکی دھمکی کا معاملہ ہے، اسی طرح جناب دوسرے معاملات ہیں، اور یہ ان پر حملے کا معاملہ ہے جس کی ان کی مرضی کے مطابق FIR بھی درج نہیں ہوئی، اور ان کی خود عمران خان یا ان کی پارٹی کو اس کی تحقیقات میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اسی طرح کے دیگر معاملات ہیں۔ وہ اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ ہے یا قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے کام کر کے دیکھ لیے انہوں نے، اور حکومت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جی الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، یعنی 2023 میں الیکشن کی ٹرم آئے گی اور 2023 کے حالات کے مطابق فیصلہ ہوگا الیکشن کا۔ تو اب تک جتنے بھی عمران خان نے پریشر ڈالنے کے اقدامات کیے ہیں اور جتنے بھی ان کے کارڈ تھے وہ استعمال کر چکے ہیں، کوئی ایک کارڈ بھی نہیں چلا، سارے کے سارے ناکام رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بہت سے مقدمات ہیں جن میں انہوں نے وقتی ضمانتیں لی ہوئی ہیں، کسی کے معاملات جو ہیں وہ کورٹ میں ہیں، کسی کے ہائی کورٹ میں ہیں، اور اسی طرح کے دیگر معاملات ہیں۔ اب ان کو پیشیاں بھگتنی ہیں، اور وہ ان معاملات میں نااہلی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، جس میں ایک میں تو وہ 2 میں ہو چکے ہیں، فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ، لیکن اس کے علاوہ وہ خاتون جج کو دھمکی دینے والے معاملے کی بھی ان کے پاس نوٹس آئے ہوئے ہیں اور دیگر بھی ہیں۔ تو اب ان کو پیشیاں بھگتنی ہیں، اپنی ضمانتیں کروانی ہیں اور اپنی نااہلی سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ خود پریزیڈنٹ علوی نے بھی کہہ دیا کہ عمران صاحب کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کو تشویش ہونی چاہیے کہ آئندہ الیکشن 2023 اکتوبر 2023 میں بھی ہوں گے یا نہیں۔ بھٹی صاحب یہاں پہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ وفاق کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے تصدیق کے لیے اسپیکر نے باقاعدہ بلایا بھی ہے کہ آپ آئیے اپنے استعفوں کی تصدیق کیجئے تاکہ یہ معاملہ حل ہو، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بھی ایسا رہنما نہیں ہے جو اپنے استعفے جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے گیا ہو۔ تو بھٹی صاحب پاکستان تحریک انصاف جب ایک بار استعفیٰ دے چکی ہے، فلور کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کر چکی ہے کہ ہم دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، تو بھٹی صاحب یہ معاملہ اب تک رکا ہوا کیوں ہے؟ کیوں نہیں تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ آگے کی جانب جاتے ہیں اور اس معاملے کو حل کرتے ہیں؟ جی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک ہی سانس میں 127 استعفے جو ہے وہ اسپیکر کو بھجوا دیے، اور ایک ہی لیٹر پیڈ پہ جو ہے وہ اسپیکر کو کہا جی اس کو قبول فرمائے۔ تو آئینی طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔
آئین میں یہ ہے کہ جو بھی رکن اسمبلی ہے وہ رکن اسمبلی جب مستعفی ہونے کا کہتا ہے تو باقاعدہ اسپیکر کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرتا ہے جی میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں, مجھ کے کوئی پریشر نہیں ہے, کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا, کسی نے بلیک میل نہیں کیا, میں اپنی مرضی سے رضامندی سے میں مستعفی ہونا چاہتا ہوں, اس ایوان کا رکن نہیں رہنا چاہتا, تو استعفیٰ اس کا اسپیکر تسلی کرنے کے بعد قبول کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا اجتماعی استعفیٰ کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں یا دنیا میں کہیں بھی, کیونکہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی ممبر سے کوئی جبراً کو استعفیٰ لے لے یا کسی کو بلیک میل کر کے استعفیٰ لے لیا جائے یا اس کو کسی مجبوری کے تحت مجبور کر کے استعفیٰ لے لیا جائے, تو یہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آئین اس ممبر کو آزادانہ اس کی ضمیر کی آواز کے مطابق اور اس کو بالکل شفاف انداز سے جو ہے مستعفی ہونے یا رکن رہنے کا حق دیتا ہے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم گروپ کی صورت میں جائیں, جیسے ہم نے اعلان کیا تھا اسی طرح جو ہے ہمارے استعفے قبول ہو جائیں, لیکن اسپیکر کی ایک ابھی آڈیو بھی ویڈیو بھی جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جی آپ اجتماعی طور پر مت آئیں, کیونکہ 28 دسمبر کو جو ہے انہوں نے کہا ہے جی ہم جائیں گے. تو اسپیکر نے کہا ہے کہ جی فرداً آپ آئیں, اپنے استعفوں کی تصدیق کروائیں, تو اس کے بعد قبول کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. اب یہ مصر ہے کہ جی ہم گروپ کی صورت میں آئیں گے, یعنی جلوس لے کر آئیں گے اسمبلی میں. تو یہ ان کی ہسٹری جو ہے نا پی ٹی آئی کی وہ یہی ہے. 2013 کی اسمبلی میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ پہلے انہوں نے تھوکا تھا پھر اس کو چاٹا تھا, یعنی اسمبلی سے فارغ ہو گئے تھے, مستعفی ہو گئے تھے, پھر انہوں نے وہ اسی اسمبلی میں جا کر بیٹھے تھے اور اس میں حصہ لیا تھا. تو اب بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میں بھی آنے والے دنوں میں یہ اسمبلی میں واپس جا کر بیٹھیں, کیونکہ بہت سے ان کے ارکان جو ہے مستعفی نہیں ہونا چاہتے. انہوں نے ابھی سرکاری رہائش گاہیں بھی خالی نہیں کی, سرکاری گاڑیاں بھی واپس نہیں کی, سرکاری یوٹیلیٹیز کو جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکاری تمام مراد جو ہے وصول کر رہے ہیں, بظاہر یہ مستعفی ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے مسلسل. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو ڈرائیں گے, ایک ساتھ استعفے دے کے ان کو کہیں گے جی فوری الیکشن کراؤ, تو ایسا ممکن نہیں ہے. آئینی طریقہ کار کے مطابق چلیں گے تو استعفے بھی ہوتے ہیں, قبول بھی ہوتے ہیں اور ضمنی الیکشن بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ قانون کے دائرے میں ہوتے ہیں, کسی کی مرضی اور کسی کی من پسند خواہش کے مطابق نہیں ہوتا. بڑی صاحب آخر میں مختصر سوال کروں گا کہ 11 جنوری تک پنجاب اسمبلی کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیتے ہیں یا پھر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, سیاست کس جانب جاتی ہے. بڑی صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے ابھی گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ؟ جی پنجاب اسمبلی تو اب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئینی طریقہ کار کو مطلب اپنانے کی بجائے انہوں نے ایک پنچایت کا فیصلہ کیا ہے اور چودھری پرویز الہی سے ایفیڈیوٹ لیا ہے کہ جی میں اسمبلی جو ہے ابھی ڈیزالو نہیں کروں گا. لیکن کہنے اصل بات یہ ہے کہ جب گورنر پنجاب نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, کیونکہ آپ کے اتحادی جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں اور آپ سے الگ ہو رہے ہیں, تو آپ کے ایوان میں اکثریت نہیں ہے, جو ایک آئینی بات ہے. اور گورنر نے کہا جی آپ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیں اور اپنی اکثریت ثابت کریں ایوان میں. تو چودھری پرویز الہی کے پاس اکثریت نہیں ہے حقیقتاً, کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کو نہیں چاہتے. وہ اب بھی نالاں ہیں اپنی پارٹی سے کہ جناب 167 ارکان والی پارٹی جو ہے وہ ایسے بیٹھی ہوئی ہے مہمان بن کے, اور 10 سیٹوں والے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی حکومت ہے. اس پر بہت سے پی ٹی آئی کے ارکان ناراض ہیں, اپنی قیادت سے بھی ناراض ہیں, اپنی پارٹی سے بھی ناراض ہیں, اور وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے, جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے. اور چودھری پرویز الہی جو ہے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں, اور گورنر کے کہنے پر بھی انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا, اور اب بھی نہیں لگتا کہ وہ 11 تاریخ تک ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. امکان یہی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کی صورت میں وہ نون لیگ میں بھی اپنے ارکان اکٹھے کر کے آ جائے, کیونکہ 186 ارکان چاہیے, جس کے بھی 186 ارکان ہو گئے, چودھری پرویز الہی کے ہو گئے تو یہ وزیر اعلیٰ رہ جائیں گے. اگر نون لیگ والے 186 اکٹھے کر لیتے ہیں تو پھر وہ نون لیگ کا کوئی بن جائے گا, جس کے لیے وہ بھی جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں. امکان یہی ہے کہ پرویز الہی کو 186 ووٹ نہیں ملیں گے. یعنی کہ امکان یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے پورا نمبر نہیں ملے گا. اٹس کال پالیٹکس. بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے شو میں آج.
تو ناظرین 2022 کا آج ہمارا آخری شو رہا اور سیاست کے اوپر ہم نے گفتگو کی. پورے سال ہم اکانومی کے اوپر ہم نے بات کی, ہم نے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی جو باتیں ہو رہی تھی ہم نے اس کے اوپر بھی جو ہے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا. بڑی صاحب نے ہر لمحے پہ, ہر موقف کے اوپر, ہر بیان کے اوپر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا. اب امید کرتے ہیں کہ 2023 کے آغاز کے اندر پاکستان کے اندر خصوصی طور پہ معیشت جو 2022 کے اندر انسٹیبل رہی ہے وہ 23 کے اندر جو اسٹیبل ہو اور پاکستان ترقی کرے, خوشحال ہو اور پاکستانی جو ہیں وہ اپنے وطن سے محبت کریں اور آنے والا 2023 سال ہم سب کے لیے بہت اچھا رہو. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.